السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر محمد عقیل ہے۔ آپ اندازہ کریں اس کرب اور اس تکلیف کا کہ وہ وقت آپ کا کیسا گزرے گا جب آپ کے بہت کوئی عزیز بزرگ یا کوئی ایسا عزیز جو کسی ایسے کام کے لیے اکیلا نکل جاتا ہے، جیسا کہ اپنے والدین کی قبر پہ حاضری کے لیے یا کسی اور کام سودا سلف لینے کے لیے، اور وہ وقت سے واپس نہیں آ پاتا، اور آپ کو یہ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بندہ اپنے ارد گرد جو لوگ موجود ہیں اس کو اپنے گھر کا پتہ یا آپ کا ایڈریس بتانے کی صلاحیت بھی شاید نہ رکھتا ہو، تو وہ لمحات آپ پہ کتنے تکلیف اور کرب سے گزریں گے، کتنی مشکل سے گزریں گے، اس کو آپ کیسے ڈھونڈیں گے اس شخص کو، ٹھیک ہے؟ اور ویسے میں پھر اس کو رات باہر گزارنا پڑ جائے، ٹھنڈی رات اور بارش میں گزارنا پڑ جائے، تو یہ کتنا ایک مشکل لمحات ہوں گے۔ جی ہاں، اس میں آپ کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ایسا کب ہو سکتا ہے۔ آپ اس تکلیف یا اس بیماری جس کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، اگر اس کو آپ جتنا جلدی سمجھیں گے تو آپ کے جو بزرگ ہیں یا جو ایسا کوئی شخص ہے اس کو اور آپ کو اس تکلیف سے نہیں گزرنا پڑے گا۔ اس بیماری کو ڈیمنشیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ڈیمنشیا جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہاں پہ تقریباً جو نروس لیول کی جو بیماریاں ہیں ان میں ایک بڑی وجہ موجود ہے۔ ڈیمنشیا کیا ہوتا ہے؟ ڈیمنشیا ایک سنڈروم ہے نفسیاتی لیول پہ، یعنی کہ یہ علامات کا مجموعہ ہے جس میں کہ کوگنیٹو ایبیلٹیز یعنی کہ انسان کی یادداشت ہو گئی، اس کی کوگنیٹو ایبیلٹیز جس میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت، اپنے ارد گرد ماحول کا ادراک ہو گیا کہ یہ دن ہے یا رات ہے اور میں کس جگہ پہ موجود ہوں، فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہو گئی، کسی چیز کو کیلکولیٹ کرنے کی صلاحیت ہو گئی۔ کیلکولیشن میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں، صرف ریاضی کے سوالات نہیں آتے اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وقت کی پیمائش، ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈسٹنس، اگر اس نے 1 کلومیٹر طے کرنا ہے یا وہ اگر یہ پین دیکھ رہا ہے تو اس کو یہ پین کی جو پیمائش ہے کہ اس کی لینتھ کتنی ہے، اس کی وڈتھ کتنی ہے، وہ آپ کو بتانے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ وہ سچویشن کو مینیپولیٹ کرنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں پروگریس کرنے کی ذہنی جو نشوونما ہے اس کی صلاحیت ختم ہوتی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ بیماری صرف اور صرف بزرگوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ بیماری کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے اور پری ایجنگ ہوتی ہے، مطلب یہ ہے کہ اس عمر میں یہ والی کیفیات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اور اس جو سبجیکٹ ہے یا جو بیمار ہے اس کے ساتھ یہ والی کیفیت ہونے لگ جائے گی۔ خواتین میں اس کا رجحان زیادہ پایا جاتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ عالمی ادارہ صحت کے مطابق اس وقت 50 ملین لوگ اس بیماری سے یعنی ڈیمنشیا کا شکار ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس میں تقریباً 10 ملین پر ایئر، ہر سال 10 ملین اس میں اضافہ تیزی سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کی اگر وجوہات کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو وجوہات میں کیا ملتی ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی کا نہ ہونا، ہمارے جو لوگ ہیں آئسولیشن میں جا رہے ہیں، آج کے دور میں بہت تیزی سے یہ بڑھ رہا ہے۔ اس میں آپ دیکھتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں جو ایک ٹیکنالوجی ہے اس کا ایک غلط استعمال ہو رہا ہے۔ وہاں پہ ہم موبائل فون ہو گیا یا لیپ ٹاپ ہو گیا یا کنیکشن کے جو ذرائع ہیں، ہمارے سامنے جو شخص بیٹھا ہوتا ہے ہم اس کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر رہے ہوتے، اس کے بجائے ہم پسند کرتے ہیں کہ ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، بچے ہیں تو وہ گیمز یا کارٹونز دیکھ رہے ہیں تو وہ آٹزم کا شکار ہو رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہماری جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ان میں ڈیمنشیا کا وہ شکار ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈائبٹیز ہو گئی یعنی شوگر کا مرض ہو گیا، ہائپر ٹینشن ہو گئی، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ CVA اٹیکس ہو گئے، سیریبرو ویسکولر اٹیک ہو گیا، سٹروک جسے کہا جاتا ہے، ہیمریج کہا جاتا ہے، دماغ کا ہیمریج ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یہ والی کیفیات اس کی وجہ بنتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے پھر آگے مزید سٹیجز ہیں، مطلب فرسٹ سٹیج، سیکنڈ سٹیج، تھرڈ سٹیج۔ اس کی انٹینسٹی، اس کی شدت پہ سے تقسیم کیا گیا ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا یہاں پہ، لیکن آپ یہ چیز یاد رکھیں کہ وہ شخص اپنا پہل آپ نے اگر ان کو شروع میں ہی بچانا ہے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اس سے عام آپ کا اپنے بیٹے کا نام بھولنے لگ جائے گا، ٹھیک ہے؟ وہ گھر میں ہوتے ہوئے بھی کہتا ہے کہ مجھے گھر لے کے چلو، ٹھیک ہے؟ وہ اس جگہ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتا، ایون کہ بسا اوقات وہ شخص یہ بھول جاتا ہے کہ وہ کس تاریخ یا کس سن میں رہ رہا ہے، یعنی آج 2021 چل رہا ہے تو اس کو یہ ریکال نہیں رہتا، وہ سمجھتا ہے کہ شاید 2010 چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اس کے موڈ میں سوئنگ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ اگر وہ بڑا ایک روبدار شخصیت کا مالک ہے تو آپ اس کی طبیعت میں ٹیمیڈیٹی دیکھتے ہیں،
ٹھیک ہے، کہ وہ بڑا ہی عاجز اور ہو جاتا ہے، موڈ سوئنگ ہونے لگ جاتا ہے. یعنی آپ کبھی محسوس نہیں کر سکتے کہ آپ کے جو والد صاحب تھے وہ پہلے بڑے مطلب روب دبدبے والے تھے، غصے والے تھے، اور اب بالکل ہی عجیب ہو گئے. ٹھیک ہے، کہ ان کا روب غصہ وہ ہو گیا، مکس ہو گئے. یا پھر اس کا اپوزٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے نرم طبیعت تھے، اس کے بعد جو ہے وہ ایک سخت طبیعت کے مالک ہو گئے، غصے والا، چڑچڑاپن اس میں زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ابھی کے واقعات ہیں وہ اس کو یاد نہیں ہوتے جو ریسنٹلی ہوئے ہیں، اس کے بجائے وہ جو لانگ ٹرم میموری ہے وہ ان کی رہتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم نے یہ چیز یہاں تک سمجھ لی کہ اس کی تقریباً 7ویں بڑی وجہ ہے یہ ڈیمنشیا موت کی پوری دنیا میں. ٹھیک ہے، تو یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہ موت کی وجہ کس طرح سے بن سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے کئی ساری مزید تکالیف پیدا ہوتی ہیں. جب وہ شخص آپ کو یہ بتانے کے قابل نہیں رہتا کہ مجھے کیا پسند ہے، میں کیا کھانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، اور مجھے میری ضرورت کیا ہے، تو لازمی بات ہے کہ اس کی تکالیف بھی بڑھیں گی، اور آپ جو فیملی ہوتی ہے اس کے اوپر بھی سوشو اکنامک برڈن بڑھ جاتا ہے. اس کو ہم کنٹرول کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے تو پہلے یہ ہے کہ لائف سٹائل اپنا اڈاپٹ کریں. ہمیں ماضی کی طرف دوبارہ جانا ہوگا، اپنے کلچر کو دوبارہ اڈاپٹ کرنا ہوگا، اسلامک کلچر، جہاں پہ کہ ایک شام کو مل بیٹھتے تھے. ٹھیک ہے، اپنی ڈسکشنز ہوتی تھی آن دی کپ آف ٹی اور قہوے کی اس شکل میں. ٹھیک ہے، ہمیں وہ چیزیں دوبارہ اپنی جو ایک ڈپریشن ہے، سٹریس والی کیفیت ہے، اپنے دوست احباب، اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کرنا ہوں گی. ٹھیک ہے، آج ہم یہ بڑا عام دیکھ رہے ہیں کہ کھانا بھی کھایا جا رہا ہے، ساتھ موبائل بھی استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ کافی ساری بیماریوں کی وجہ بنتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اگر ایک مریض ہے ہمارا، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ڈیمنشیا تک نہ پہنچے. اگر اس کو ڈیمنشیا انیشیل سٹیجز پہ ہے، فرسٹ سٹیج پہ ہے، وہ پروگریس نہ کرے، تو اس کا ڈائبٹیز یا جو پیچھے ایکسائٹنگ کاز ہے، ٹھیک ہے، جو جس کی وجہ سے وہ ہو رہا ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، ٹھیک ہے، اور یا سٹریس والا ماحول ہے، آئسولیشن میں وہ بندہ رہ رہا ہے، اکیلا رہ رہا ہے، یا ہم اسے اکیلا رکھ رہے ہیں، اس کو اس کیفیت سے نکالیں. تو اس طرح سے ہم ڈیمنشیا پہ کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں. نہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس کی جس تیز رفتاری سے یہ صورتحال اس کی بڑھ رہی ہے، بیماری بڑھ رہی ہے، اسی تیزی سے یہ ہمارے کلچر کو، ہماری ثقافت کو، اور ہمارا جو ایک فیملی سیٹ اپ ہے اس میں بہت زیادہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہاں پہ ایک برڈن کی کیفیت پیدا کر دے گا. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اس میں ہومیوپیتھک میڈیسنز کے حوالے سے ہم آگے کے بات کریں گے مزید اس ویڈیوز میں کہ اس میں نیوٹریشن کے حوالے سے کیا رول ہم پلے کر سکتے ہیں اور اس پہ قابو کیسے پایا جا سکتا ہے. لیکن اس کی زیادہ جو مینجمنٹ ہے وہ آپ کا جو توجہ ہے اس مریض کو دینا، وہ سب سے زیادہ اس کا کی فیکٹر ہوتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.